کہ ہم جو چیز کرنا چاہتے ہیں نا علی بھائی اس کے لیے ہم کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں، ہم کر لیتے ہیں. Ramadan is coming. So how excited are you, and what is that one thing which gives you literally goosebumps about Ramadan? اصل میں رمضان کے بارے میں جو ایک خاص چیز ہے جو کہ بڑی فیسنیٹنگ ہوتی ہے ہمیشہ سے میرے لیے ذاتی طور پہ، وہ دو چیزوں کا آپ کمبینیشن سمجھ لیں. نمبر ون تو ایک جو رمضان کا ایٹماسفیئر ہوتا ہے، آپ سب سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہی یعنی رمضان کا وقت شروع ہوتا ہے تب سے لے کے جب تک رمضان ختم نہیں ہو جاتا ایک بڑا اسپریچول انوائرمنٹ ہوتا ہے جو آپ بیسیکلی فیس کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ نمبر ٹو خاص طور پہ میرے لیے اس طرح کی چیز جو کہ رمضان میں آپ کو جس طرح آپ نے سوال کیا گوس بمپس دیتی ہے، وہ راتوں کو جو قرآن سننا ہے نا، وہ میرے لیے ذاتی طور پہ اٹس ویری فیسنیٹنگ کہ آپ جب تراویح کے اندر قرآن سنتے ہیں تو اس کی ایک الگ ہی اسپریچول فیلنگ ہوتی ہے. سو دیٹ از سم تھنگ آئی ریئلی لک فارورڈ ٹو. کمال، ماشاء اللہ. میں آپ کے ساتھ اگر کچھ شیئر کروں کہ وہ کیا چیز ہے جو مجھے بہت گوس بمپس دیتی ہے رمضان کے بارے میں، ایک تو وہ حدیث ہے جو میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا ڈراتی بھی ہے اور اس سینس میں گوس بمپس دیتی ہے کہ یار سبحان اللہ. وہ یہ حدیث ہے کہ وہ 3 لوگوں کے حوالے سے بدعا جبرائیل علیہ السلام نے کچھ بدوائیں دیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے آمین کہا. اس میں سے ایک یہ تھی نا کہ مے ہی بی ڈسٹرائڈ دا ون ہو ریچز رمضان اینڈ از ناٹ فورگیون. ایک تو یہ چیز مجھے بڑا ہلاتی ہے کہ یار سبحان اللہ. اور اسپیشلی جب ہم رمضان میں انٹر ہوتے ہیں اور اس پر سوچیں کہ ایسا نہ ہو کہ میرا یہ رمضان اس طرح گزر جائے کہ میں ان میں شامل ہو جاؤں کہ میں اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت ہی نہ طلب کر سکوں اور میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ نہ معاف کروا سکوں. دوسرا تھوڑی سی جوائس چیز ہے، دونوں چیزیں میں شیئر کروں گا. ایز دا قرآن سیز کے بشیر بھی ہیں نذیر بھی ہیں، دونوں اسپیکٹس. دوسرا اسپیکٹ ذرا ہوپ فل ہے اور بڑا ایکسائٹنگ ہے. وہ یہ حدیث ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے کہا ایوری ڈیڈ آف دا سن آف ایڈم از فار ہم ایکسیپٹ فاسٹنگ، اٹ از فار می اینڈ آئی مائی سیلف ول ریوارڈ اٹ. یعنی سبحان اللہ ہاؤ ایکسائٹنگ اٹ از. اور کتنا لٹرلی اس پہ آپ سوچیں گوز بمپس آنے چاہیے کہ اللہ رب العالمین جو کائنات کا مالک ہے، جس نے کیا کچھ بنایا ہوا ہے اور ایک ایک چیز کو کنٹرول کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے اٹ از ایز اف کہ جیسے ایک کنٹری کا پرائم منسٹر آپ کو کہے کہ یہ جو تمہارا عمل ہے نا فکر نہ کرو، یہ جب تم مجھ سے ملو گے تب ہی میں تمہیں بتاؤں گا کہ اس کا ریوارڈ کیا ہے. آپ سوچیں کہ یہ اللہ رب العالمین جو کائنات کا مالک ہے، کائنات کا رولر ہے، وہ انسان کو کہہ رہا ہے کہ فاسٹنگ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا ریوارڈ دوں گا جب تمہاری مجھ سے ملاقات ہوگی. تو لٹرلی دس گیوز گوز بمپس. سبحان اللہ. رمضان کا بڑا گہرا تعلق ہے قرآن کے ساتھ بھی اور دعا کے ساتھ بھی. اگر ہم سورہ بقرہ بھی دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جہاں پہ روزوں کا ذکر کرتے ہیں وہاں پہ یہی اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں ذکر کی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. اور پھر آگے دعا کا بھی اللہ ذکر کرتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. تو ایک تو یہ قرآن والی میموری، اور دوسرا میں اگر دعا کے لحاظ سے بھی سوچوں نا تو علی بھائی کچھ میری اس طرح کی شاید پرسنل دعاز تھیں جو کہ میں نے رمضان میں کیں اور سبحان اللہ وہ دعائیں اللہ تعالیٰ نے پوری کی. اچھا، یعنی اس طرح کے بھی کچھ ایکسپیرینسز ہیں جو کہ رمضان سے ریلیٹڈ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک طرح کا نا ہمیں، میں اپنے اسٹوڈنٹس کو کبھی کبھی مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ نے کھیلی ہو نا فروٹ ننجا، تو فروٹ ننجا کے اندر ایک فرینزی موڈ آتا ہے. فرینزی موڈ کے اندر بیسیکلی بہت زیادہ فروٹس آتے ہیں تو آپ نے بیسیکلی ان کو کاٹنا ہوتا ہے. سو اور اس کے اندر آپ کے پوائنٹس ایک دم نا بڑھتے ہیں. سو یہ ہمارے لیے ایک فرینزی موڈ ہے جس سے میرے خیال سے انسان کو فائدہ اٹھانا چاہیے. اور یہ ایک طرح ریجوونیٹ کرنے والا ٹائم ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق تھرو قرآن اینڈ دعا اینڈ سیام. یہ ساری چیزوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو ریجوونیٹ کرنے والا یہ اپرچونیٹی ہمارے پاس. زبردست، ماشاء اللہ. پتا تھا کہ یار قرآن جو ہے نا تراویح کے اندر سنیں، جیسا میں نے شروع میں بھی ذکر کیا، میرے لیے جو ایک فیکٹر ہے نا رمضان کا بڑا میرے لیے اسپریچولی موٹیویٹنگ، وہ قرآن کے ساتھ ایک تعلق ہے. اور قرآن آپ کو پورا سننے کو ملتا ہے اور اچھی آواز میں آپ سنیں، آپ کا نا ایمان بہت تازہ ہوتا ہے، آپ کا قرآن کے ساتھ تعلق دوبارہ جڑتا ہے. صحیح بات. تو میں جب تلاوت سنتا تھا علی بھائی میرے ذہن میں نا میں اپنے آپ کو نا شرمندہ کرتا تھا اس چیز کے اوپر کہ یار یہ دیکھو یہ قرآن پڑھتے جو جا رہے ہیں لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اور میرے لیے نا یہ والا فیکٹر بہت شرمندہ کرنے والا ہوتا تھا. اور میں ہر رمضان میں نا اپنے آپ کو ایک چیلنج دیتا تھا کہ یار اگلا جو رمضان آئے گا نا مجھے اس سے زیادہ قرآن کی سمجھ آنی چاہیے. اور وہ علی بھائی آپ 2 چیزوں سے کر سکتے ہیں. نمبر 1 تو یہ کہ آپ یا تو کچھ نہ کچھ بیسک عربک ضرور سیکھنا شروع کریں، نمبر 1. اینڈ
نمبر 2 آپ اس طرح اس کو بہتر کر سکتے ہیں کہ آپ کا قرآن کے ساتھ اتنا تعلق ہو جائے, آپ اتنی تلاوت کریں اور ریگولر بیسس پہ, یہ نہیں ہے کہ آپ نے روز روز کے کوئی پارے پڑھ لینے ہیں, لیکن آپ کا ریگولر بیسس پہ رکوع 2 رکوع 3 رکوع کا تعلق ہو جو آپ ترجمے کے ساتھ پڑھو. اور علی بھائی ایون آپ کو عربک اگر نہیں بھی آتی نا اور آپ ریگولرلی قرآن کو پڑھنے لگ جاتے ہیں, آپ کو قرآن کے ساتھ آپ کا ایک لنک بن جاتا ہے اور آپ کو سمجھ آنے لگ جاتی ہے کون سی صورت کے اندر کیا باتیں ہو رہی ہیں. سو میرے لیے یہ جو میموری ہوتی تھی نا کہ یار یہ قاری پڑھ رہے ہیں اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی, یہ چیز نا مجھے بڑا شرمندہ کرتی تھی. اور ہمیشہ کا یعنی میرا یہ ٹارگٹ رہتا تھا کہ یار اگلے رمضان نا انشاءاللہ اگر اللہ نے زندگی دی تو اس سے بہتر مجھے سمجھ ضرور آنی چاہیے. بہت بہت عمدہ ماشاء اللہ. یہ ون آف دا پلانس ہیں اور ہونا چاہیے لوگوں کا کہ اتنی عربک آتی ہو کہ آپ سمجھ سکیں. انفیکٹ الحمدللہ جب میں مکہ مدینہ میں تراویح اٹینڈ کی تو میں شاید عربک تو اس لیول کی نہ سمجھ سکوں ایک ایک ورڈس کو, لیکن الحمدللہ بیسک انڈرسٹینڈنگ تھوڑی ہے. بٹ میں کرتا کیا تھا کہ میں ترجمہ پڑھ کے جو ہے نا وہ آتا تھا الحمدللہ, کیونکہ مجھے پتہ ہوتا تھا کہ انہوں نے اب کہاں سے شروع کرنا ہے. اتنا نالج تو آپ کو ہونا چاہیے کہ یو نو کہ انہوں نے کہاں پہ روکا ہے اور کہاں سے شروع کریں گے. تو الحمدللہ دس ریئلی ہیلپ می, اور بہت گوز بمپس آتے ہیں آپ کو, کیونکہ جس طرح کچھ قراء تلاوت کرتے ہیں تو واقعی حق ادا کرتے ہیں کہ جو ٹون ہے, جو ٹون درکار ہے اس آیہ میں, اسی طرح تلاوت کرتے ہیں. تو اف یو ٹرولی وانٹ ٹو ٹیک ایڈوانٹیج تو یہ آپ نے بڑی اچھی ٹپ دی کہ آپ ترجمہ پڑھ کے آیا کریں انشاءاللہ. اچھا دوسرا میں کچھ باتیں سامنے رکھوں, لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا یہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ایک تو وہ رمضان ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان تھا, اسلاف کا رمضان تھا, جو قرآن نے فلسفہ دیا رمضان کا. لیکن معذرت کے ساتھ ایک وہ رمضان ہے جو کلچرل رمضان ہے, جس پہ بہت زیادہ زور کھانے پہ ہوتا ہے. تو what are some of the things which really put you off about this cultural رمضان, اسپیشلی پاکستان کی اگر جو ہے نا وہ بات کی جائے؟ علی بھائی پٹ آف کرنے کے لحاظ سے آپ اس کو شاید 2 اورینٹیشنس کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں. شاید پٹ آف کرتی ہو یا شاید اس سے آپ کو نا ایک افسوس سا بھی ہوتا ہو, یعنی آپ کو دکھ دیتی ہو یہ چیز, جس سے آپ شاید میرے خیال سے شاید خوش نہیں ہوتے, لیکن آپ کو ایک ڈس اپوائنٹمنٹ سے ہوتی ہے. جو علی بھائی آپ اس سے شاید اتفاق کریں گے کہ جو آپ کی پہلی فجر ہوتی ہے نا رمضان کی پہلی فجر, علی بھائی آپ یقین مانیں آپ کو نا اتنی خوشی ہوتی ہے. آپ رمضان میں جب پہلی فجر کے لیے مسجد میں انٹر ہوتے ہیں نا, آپ جوتیوں کا جو ڈھیر دیکھتے ہیں اور پھر آپ دیکھتے ہیں صفحے ایسی بنی ہوئی ہے کہ جمعے کا ماحول بنا ہوا ہے, مسجد بھری ہوئی ہے. علی بھائی اس کے اندر نا 2 کیفیت آ رہی ہوتی ہیں اکٹھی. ایک تو آپ کے اندر ایک خوشی آتی ہے کہ یار سبحان اللہ دیکھیں کہ اتنے لوگ فجر کے لیے جمع ہوئے ہیں, اور ساتھ ہی نا ایک افسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ یار یہ رونق جو ہے نا, یہ رونق کچھ دنوں کی مہمان ہے, یہ رونق ختم ہو جانی ہے. اور زیادہ افسوس اس چیز کا ہوتا ہے کہ علی بھائی یہ دلیل ہے اس بات کی کہ میں اور آپ یہ کر سکتے ہیں. اور سبحان اللہ یہ کرنے کے باوجود بھی ہماری وہ ایک شعر بھی ہے نا کہ مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ وہ نمازی نہ رہے, یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. یعنی ایک دکھ ہوتا ہے کہ یار یہ وہی مسجدیں جن کو ہم آباد کرنے کو کر سکتے ہیں, لیکن یہ مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں. ایک تو مجھے نا دکھ ایک اس چیز کا بڑا ہوتا ہے, یعنی ہم نے ول فلی اس چیز کو ترک کیا ہوا ہے, اور ہم نے ایک کسٹم خود سے بنایا علی بھائی کہ ہمارا سوئچ آن ہو جاتا ہے پہلے رمضان میں, اور پھر کچھ ہی دنوں کے بعد سوئچ آف بھی ہو جاتا ہے. لیکن یہ دیکھیں علی بھائی کتنی بڑی بات ہے کہ قیامت کے دن یہی چیز میرے اور آپ کے خلاف حجت بھی بن سکتی ہے, کہ ایک طرح اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ثابت کر کے دکھا رہے ہیں کہ میں اور آپ یہ کر سکتے ہیں. اگر اس فجر میں کر سکتے ہیں تو علی بھائی باقی فجروں میں بھی کر سکتے ہیں. اور علی بھائی اس سے خیر ریلیونٹ تو نہیں ہے, لیکن میں اس کو اس پوائنٹ پہ جوڑوں گا ضرور. آپ علی بھائی فجر دیکھیں سردیوں کی ہوتی ہے تقریباً آج کل کو 6 بجے 6 سوا 6 بجے مطلب فجر ہو رہی ہوتی ہے اراؤنڈ میکسیمم جو جاتی ہے سردیوں میں 6:20 تک. تو اسکولس کے ٹائمنگز ہوتے ہیں کلاسز کے 8 AM. آپ اگر فجر پہ جائیں گے نا نماز پڑھنے کے لیے تو آپ پیدل اس طرح جا رہے ہوں گے جس طرح کرفیو لگا ہوا ہے, خالی ہیں سڑکیں. اور یہی علی بھائی آپ آدھے گھنٹے کے بعد سڑکوں پہ نکلیں, ٹریفک جام ہوئی بھی ہوگی. ہماری پرائیورٹیز اصل میں میرے خیال سے چینج ہو گئی ہوئی ہیں کہ ہم جو چیز کرنا چاہتے ہیں نا علی بھائی اس کے لیے ہم کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں, ہم کر لیتے ہیں, اور ٹریفک جام ہوئی ہوتی ہے. اور دوسری چیز خاص طور پہ علی بھائی جو مجھے ایک پٹ آف کرتی ہے وہ یہ ہے کہ جس سے مجھے دکھ ہوتا ہے, جنون مجھے دکھ ہوتا ہے علی بھائی آخری 10 راتیں. آخری 10 راتوں میں علی بھائی اگر آپ کبھی بھی بازار چلے جائیں نا, اور آپ ایون دیکھیں جو دوستوں کے اندر افطار کا کلچر ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ یار آپ افطار نہ کریں, لیکن آخری 10 راتیں علی بھائی بہت قیمتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت کی ہے کہ آخری 10 راتوں میں لیلۃ القدر تلاش کریں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رات ایسی ہے جس کی خیر سے جو بندہ محروم ہو گیا یہ بندہ واقعی محروم ہے. یعنی آپ کی محرومیت کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگر آپ کو لیلۃ القدر نہیں ملتی نا, آپ اس لیلۃ القدر میں جا کے عبادت نہیں کر رہے, تو آپ کے لیے محرومی ہے. اور ہم لوگ آپ دیکھیں عید کی شاپنگ انہی 10 راتوں میں کر رہے ہوتے ہیں, اور انہی 10 راتوں میں بازار عروج پہ ہوتے ہیں. تو یہ چیز نا بہت تکلیف دیتی ہے کہ یار یہ ایک رات آنی لیلۃ القدر خیر من الف شہر,
کہ اگر میں اور آپ 83 ایئرس سے زیادہ بھی عبادت کرتے رہیں تو وہ اس ایک رات کی عبادت سے کم پڑ جائے گی. اور 83 ایئرس کی عبادت میرے خیال سے شاید ہم میں سے شاید آٹے میں نمک برابر لوگوں کی بھی شاید نہ ہو. یعنی کتنے لوگوں کی ایسی عمر ہوگی اور ہم نے کتنے عرصے سے ہم عبادات کر رہے ہیں اور وہ عبادات کے اندر ریگولیرٹی بھی کیا ہے. تو یہ اس طرح کی چیزیں جو مجھے جینوئن ایک دکھ دیتی ہے. اور تیسری بات اگر سوری ڈس اپوائنٹمنٹ زیادہ تھی جا رہی, میں سے ایک نیگیٹو وائب کریٹ نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن میں صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ چیزیں کہ ان پہ ہم غور ضرور کریں کہ یار رمضان آتا ہے, رمضان میں ڈیورنگ دا روزہ ہمارے اندر علی بھائی بہت خیر ہے. ہم لوگ ڈیورنگ دا روزہ, میں تھوڑی بات کروں گا جو کہ شاید پسند نہ آئے, لیکن دیکھیں ڈیورنگ دا روزہ اسموکنگ بھی چھوٹ جائے گی, ویب بھی چھوٹ جائے گا, شاید گرل فرینڈ بوائے فرینڈ آپس میں باتیں نہ کریں کہ روزہ ہے, ٹھیک ہے, افطاری کے بعد بات ہوئے گی. تو یہ ساری چیزیں یار اگر ہم روزے کے دوران کر سکتے ہیں, کیا ہمارا اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق افطار کے بعد بدل جاتا ہے؟ کیا وہ رب العزت مجھے اور آپ کو دیکھ نہیں رہا؟ کیا اس سے حیا کر کے ہم وہ برائیاں چھوڑ نہیں سکتے؟ تو اور یہ میری ذات کے لیے سب سے پہلے اور پھر باقیوں کے لیے کہ ہم ان چیزوں کے اوپر کنٹمپلیٹ کریں کہ یار اگر ڈیورنگ دا روزہ میں اور آپ یہ چیز کر سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایک امید دلا رہے ہیں کہ تم یہ کر سکتے ہو. تو اگر میں اور آپ اس روزے کے دوران کر سکتے ہیں تو ہم روزے کے بعد بالأولیٰ کر سکتے ہیں اور اس سے بہتر انشاءاللہ کر سکتے ہیں. بہت عمدہ. آئی وانٹیڈ ٹو شیئر مائن ایز ویل, لیکن آپ نے اتنی تھاٹ پرووکنگ باتیں کی ہیں کہ میں صرف بیک ہی کروں گا آپ کی ان 3 باتوں کو. سبحان اللہ, کہ واقعی ہمیں ان 3 چیزوں پہ سوچنا چاہیے.